बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाहात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में मजीद आग भड़क उठी है। इस्लामाबाद का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, रावलपिंडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और ज़मान पार्क का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इंतहाई शिद्दत और कशीदगी पैदा हो चुकी है। और अब इस वक्त सूरत हाल है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो सब ने अपने दांत तेज कर लिए हैं और एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कल 5 बजे 5:30 बजे मुल्क गीर एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। बहुत ही बिल्कुल अपनी नौयत की कॉल है। इसमें ना जुलूस निकालेंगे ना जलसा होगा। बहुत ही खतरनाक और बड़ी ही परफेक्ट कॉल दी है, उसी में डिटेल बताऊंगा। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने DGISPR ने एक बात की थी, एक बयान जारी किया था। उस बयान की इमरान खान साहब ने बखियों धेड़े हैं और उसका दिया है जवाब। पहले जरा वो सुन लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पेशावर में बोले हैं। उन्होंने पेशावर कोर हेडक्वार्टर का विजिट किया और वहां पे उन्होंने भी कुछ जवाबात दिए हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनडायरेक्ट बोले हैं और DGISPR उस दिन डायरेक्ट बोले थे। और उसके बाद इमरान खान साहब आज डायरेक्ट उन्होंने जवाब दिया है और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो DGISPR ने इमरान खान साहब को जब उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जिस तरीके से शीशे खिड़कियां तोड़ के अदालतों के उठाया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को और उस उठाए जाने को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया था और वो सारे का सारा प्रोसेस अनडू कर दिया था। उसके बाद जो कुछ हुआ था और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आपको मालूम है फ्री कर दिया और उसके बाद फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको बड़ा रिलीफ मिल गया और सारी चीज़ें आगे चलने लगी। इम्कान तो ये था कि मामला ठीक हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, लेकिन नहीं। तो DGISPR ने उनकी गिरफ्तारी पे क्या कहा था, ये जरा सुनिए। चेयरमैन PTI को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले हुए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनाज से अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्द मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हैं और मुल्क के लिए फौज की अहमियत को उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। और जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल न कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया। ये था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बरह रास्त उनका मुकालमा। उन्होंने दो बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी नैब ने उठाया और ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी, तो नैब ने कहा हमने नहीं उठाया। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब कह रही हैं कि नहीं उठाया हमने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नैब ने कहा हमने नहीं उठाया। ये बात गलत हो गई और इमरान खान साहब की बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उनके वकला ने बताया, सारा सीन वो साबित हो गई। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो सारी फुटेज चोरी हो गई है, जिसके बाद एक FIR दर्ज करना थी और FIR अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। चीफ IG इस्लामाबाद के खिलाफ और सेक्रेटरी इंटीरियर के खिलाफ FIR दर्ज होनी थी, नहीं हो सकी। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा, नंबर 1 उन्होंने कहा कि DGISPR ने दोगलापन कैसे कह दिया, हमें दोगला कैसे कह दिया। उन्होंने कहा कि झूठ उन्होंने कभी नहीं बोला, इमरान खान साहब ने कहा। और मेरी सर्विस 25-30 साल की पॉलिटिक्स है और उससे पहले मैं पाकिस्तान को उस वक्त की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, दुनिया भर में एक पहचान हूँ पाकिस्तान की, जब DGISPR पैदा भी नहीं हुए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत ही सख्त गुफ्तगू की, उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए ऐसी गुफ्तगू करते हुए को, और पूरी दुनिया जानती है कि मुझे किस तरीके से अगवा किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे के सारे जो अहकामात हैं, ये सारे का सारा सिस्टम है, वो आप पारा ने और चिड़ियाघर इस लाहौर से वहां से आते हैं और पुलिस के लोग उनको बताते हैं कि किस तरीके से प्रेशर डाला जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये हमले जो हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल हमने हमले नहीं किए। उन्होंने फुटेज चलाई कि ये किस तरीके से पुरअसरार किस्म के लोग आए और जलसे में घुसे, जुलूस में घुसे और उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान साहब ने कहा उसकी तहकीकात करवाएं, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर कमांडर लाहौर ऑफिस की भी, कोर कमांडर लाहौर हाउस की खासतौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और जो फुटेजेस उन्होंने दिखाई वहां से भी उन्होंने कहा जी चेक करें कि ये कैसे हुआ। दूसरे बात उन्होंने कहा कि दोगलापन, उन्होंने कहा कि एक तरफ आप फौज की हिमायत करते हैं और दूसरी तरफ तो वो भी DGISPR को उन्होंने कहा कि
میں اس وقت سے فوج کی حمایت کر رہا ہوں جب OBL کا انہوں نے بتایا ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اسامہ مارا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو سانپ سونپ گیا تھا، حکومت کو بھی اور اس وقت کی عسکری کی قیادت کو بھی، اور میں تھا جو فرسٹ ٹائم سامنے آیا، اور پچھلے 3.5 سال فوج کو سپورٹ میں نے کیا اور ان کے کردار کی تعریف کی، ان کا امیج بہتر بنایا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دوگلا پن کوئی اور کر رہا ہوگا، میں نہیں کر رہا۔ اور پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ 75 سال فوج کو نقصان اتنا نہیں پہنچا جتنا انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا لفظ استعمال کیا گیا ہمارے لیے شر پسند، اور یہ تمام ٹی وی چینلز کو یہ فیڈ کیا گیا لفظ چڑیا گھر کی طرف سے اور ہینڈلرز کی طرف سے کہ یہ شر پسند بولنا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ شر پسند کا لفظ بولا گیا ہمارے لیے، ہم شر پسند نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ 25 سال پہلے جب میں کراچی میں جانے لگا اس وقت مجھے کہا گیا کہ ایک ذرا ملیٹنٹ ونگ بھی ہونا چاہیے، جس سے میں نے انکار کیا۔ اور 75 سال انہوں نے کہا فوج کو سب سے زیادہ نقصان جنرل باجوہ نے پہنچایا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، سب کو جن پہ سنگین کے الزامات تھے ان کو اقتدار میں لا کے بٹھایا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو 25 سال سے یہ بریفنگ دی جا رہی ہے، ہر بریفنگ میں آفیشیل ان آفیشیل ہر بریفنگ میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا، اس ملک کو لوٹا، اور یہ سارے کے سارے ملٹری آفیشلز بتاتے تھے، آفیشیل بریفنگز ہوتی تھیں اور ہمیں بتایا جاتا تھا، تو پھر یہ آج کیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے اور ان سب کو آپ اقتدار میں کیسے لے آئے؟ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، جو آپ لوگوں نے کیا ہے یہ پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا، اس لیے انہوں نے تجاویز بھی دی، انہوں نے کہا بند کمروں سے نکلیں، اوپن کمروں میں آئیں، کھلے کمروں میں آئیں، اور یہ جو 3-4 لوگ بیٹھ کے آپس میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں پاکستان کی تقدیر کے، یہ اب چلنے والا نہیں ہے، باہر نکلیں اور باہر نکل کے فیصلے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئین مانگ رہے ہیں، جمہوریت مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ رہے، اور پھر جوڈیشری کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو طاقتور کرنا ہے، اور عدلیہ طاقتور اس وقت ہوئی جب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کال دی، انہوں نے کہا کہ کل 5:30 بجے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی گلی میں نکلیں، گلی کے کارنر پہ نکلیں، اپنے ہاتھ سے لکھیں آئین اور آزادی، ہماری آزادی کے لیے لکھیں، آزادی کا نعرہ لکھیں، آئین پاکستان کی حفاظت کا لکھیں، عدلیہ کی حفاظت کا لکھیں، یہ 3-4 اپنے ہاتھ سے لکھیں اور کاغذ پہ لکھیں، بورڈ پہ لکھیں، وہ نکل کے اپنے گلی کے کارنر پہ آ جائیں اور وہاں کے کھڑے ہو جائیں، اور کچھ نہیں کرنا۔ پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، آپ پارا سے اور چڑیا گھر سے اگر ان کو حکم آتا ہے تو اس حکم کو خدا کا خوف سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ وہ حکم ہے کیا، اور اس کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہا جی کہ انکوائری کروائیں، اور اس میں یہ خود لوگ ملوث نکلیں گے، اور اس میں سازش ہوئی ہے بہت بڑی۔ یہ تو عمران خان صاحب نے DG ISPR کا جواب دے دیا، بہت ہی سخت جواب دیا، لہٰذا کل کا انہوں نے کہا جی کہ کل آپ نکلیں گے تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی DG ISPR، اب چلتے ہیں آرمی چیف کی طرف۔ آرمی چیف نے کیا کہا ہے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ خطاب کیا ہے، کور کمانڈر پشاور، انہوں نے وہاں کا وزٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ذرا سنیے گا، انہوں نے کہا کہ ہم امن اور استحکام کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اور امن و استحکام کے لیے جاری اس عمل کو خراب کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلح افواج اپنی تنظیمات کے تقدس اور سلامتی کو پامال کرنے یا توڑ پھوڑ کی مزید کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے اور اجازت نہیں دیں گے، اور توڑ پھوڑ 9 مئی یوم سیاہ کے موقع پر توڑ پھوڑ کرنے کے تمام منصوبہ سازوں، مشتعل افراد، اکسانے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اور معلومات کی جنگ کے چیلنجوں میں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وطن دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کے لیے بدنیتی سے پورے زور شور سے کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی حمایت سے ایسی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ تو پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ پاکستان کے عوام تو سارے آپ بتا ہے سوچ رہے ہیں، تو ہم پھر کہہ رہے ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے کہ وہ پاکستان کے عوام کی آواز سنیں اور اس 14 جماعتی حکمراں اتحاد سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں، نیوٹرل تو فل نیوٹرل، ادروائز کیونکہ جو کچھ بھی وزراء بتاتے ہیں، جو کچھ بتایا جاتا ہے، وہ بڑے نجی گفتگو میں، نجی محفلوں میں ساری بات بتا دیتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا چل رہا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں کر کے اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ الیکشن، کیونکہ معاملہ کیا ہے، اصل جھگڑا کیا چل رہا ہے؟ اصل جھگڑا چل رہا ہے جی کہ اب دوسری جانب سرکار کی طرف سے آئے ہیں شہباز شریف صاحب، اب مسلح افواج کے آرمی چیف کے حق میں انہوں نے بیان دیا، PDM کی پوری جماعتوں کی طرف سے ایک باقاعدہ سرکاری بیان جاری کیا گیا PDM کا فوج کے حق میں، آرمی چیف کے حق میں، خاص طور پہ آرمی چیف کے حق میں، کیونکہ وہ صرف آرمی چیف کو وہ کرتے ہیں،
کیونکہ فوج سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. یہ ہمیشہ پیچھے پہلے بھی وہ آرمی چیف کو کرتے ہیں کہ ان کو متنازع بنایا جائے, اور یہ سب سے پہلے متنازع بھی انہوں نے بنایا ہے اور کسی نے نہیں بنایا. تو بہرحال یہ ہوا جی. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا جی کہ جب ان کو اٹھایا گیا تو وہ سارے کا سارا رینجرز اور پیراملٹری فورسز انہوں نے اٹھایا, اور کل رات بھی ایک کام کرنے کی کوشش کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ بھی یہی سلوک کیا گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے فوٹیجز بھی دکھائیں. اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کال دے چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کال دے چکے ہیں, مریم بی بی کال دے چکی ہیں, اور سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے کہا جی پہنچیں. اب وہ دفعہ 144 کہاں جائے گی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کہاں جائے گا, کیا ڈپٹی کمشنر چیف کمشنر کیا ایکٹ کریں گے. انہوں نے کہا جی لاکھوں لوگ پہنچیں, اور 1 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ ہے, لاکھوں لوگوں کی کال اور 1 لاکھ لوگوں کا. اور یہ ان کا پلان یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں, اور یہ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا, کیونکہ یہ ان کا زیادہ تر انحصار جو ہے مدارس کے طلبہ پہ ہوتا ہے, اور اسلام آباد میں ہی مدارس کافی ہیں, اور وہاں سے انہوں نے کمک لینی ہے. اور اسلام آباد کے مدارس میں تعداد اچھی خاصی ہے طلبہ کی, اور ان طلبہ کو وہ انگیج کریں گے اور ان کو ڈیوٹی کے طور پہ وہاں پہ لے کے آئیں گے. بہرحال یہ سلسلہ ہے جی, اور یہ کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ معاملات آگے نہ بڑھیں, دعا بھی کرنی چاہیے. بڑے ہیں, بڑے بیٹھیں آپس میں مل بیٹھ کے آگے مسئلہ حل کریں. لیکن جو بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, یہ ان کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے, اور تقریباً 20 پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں اب تک پورے دن میں. اب تک اس وقت ٹائم ہوا ہے تقریباً میرے پاس 10 بجے ہیں رات کے, تو اب تک کی اتنی کوششیں کی جا چکی ہیں. تو صورتحال یہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.